بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ شہنشین پر رونق افروز علماء کرام، مشائخین اعظام، ہمدردان قوم و ملت، عزیزان گرامی، معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی اور اس عظیم الشان جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا مفتی حافظ نذیر احمد قادری نقشبندی صاحب کو۔ آج یہ جو کہکشاں ہیں، یہ علم کی جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس علم کے پیچھے جو ایک شخصیت مسلسل محنت اور کد و کاوش کر رہی ہے، وہ مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اس خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے اور انہیں قوت عطا فرمائے کہ وہ مزید ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہ اتنی بڑی عمارت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اس عمارت کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ عمارت قائم ہے در حقیقت بنیاد پر۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو یہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی عمارت قائم ہے، آج ہم سب یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب حضرات یہاں پر موجود ہیں، یہ جلسہ چل رہا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اتنے سینکڑوں لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو نہ یہ عمارت ہوگی، نہ یہ ساری چیزیں میسر ہوگی۔ تو یہ جو علماء یہاں پر اس مدرسے میں ہیں، خاص طور پر مولانا مفتی نذیر احمد قادری، در حقیقت وہ ستون ہیں، بنیاد ہیں، وہ مضبوط بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ ساری رونق ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ جتنی رونق ہمیں نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت وہ بنیاد یہاں پر موجود ہے۔ وہ بنیاد یہ سارا زور، یہ سارا وزن، یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے ہوئے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید قوت عطا فرمائے، مزید حوصلہ عطا فرمائے، جو انہیں ملت اسلامیہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج میں مختصر تقریر کروں گا۔ ہم کوشش کریں گے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہم اپنی پوری زندگی کو سمجھ سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں اور پوری زندگی کو بنا سکتے ہیں اگر ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ جائیں. اس سے پیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے والد ماجد ایک پولیس آفیسر رہے. وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں. ایک بڑے پوسٹ سے وہ ریٹائرڈ ہوئے اور آج شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں ایک 400 سالہ قدیم و تاریخی مکہ مسجد ہے. میرے والد مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ ہیں. میرے والد اے سی پی سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن کے وہ ماہر رہے ہیں اور آندھرا پردیش میں پولیس ڈیوٹی میٹ میں وہ آندھرا پردیش کو ٹاپ کیے ہیں اور 3 مرتبہ پولیس ڈیوٹی میٹ کے وہ ٹاپر رہے اور چیمپئن رہے ہیں. اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں، فٹ پرنٹ میں، فنگر پرنٹ میں انہوں نے نیشنل لیول پر گولڈ میڈل حاصل کیا. وہ حیدرآبادی سطح پر نہیں، وہ ریاستی سطح پر نہیں، وہ نیشنل لیول پر انہوں نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں، فٹ پرنٹ، فنگر پرنٹ میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تو میرے والد، میں بچپن سے میرے والد مجھے اپنے ساتھ رکھتے، کتابیں مجھے پڑھاتے اور مختلف ان کو کتابوں کا شوق رہا اور اردو کا ذوق ان کو تھا. کتابیں وہ مجھے پڑھاتے. ہندوستان کی تاریخ انہوں نے مجھے پڑھائی. ہندوستان کی تاریخ میرے والد نے مجھے پڑھائی ہے. اردو ادب کا ذوق ان کو تھا. شعر و شاعری میرے والد نے مجھے پڑھائی ہے. شکوہ جواب شکوہ میرے والد نے مجھے پڑھائی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے والد حیدرآباد میں اتوار کے دن بازار لگتا تھا کتابوں کا، تو وہاں جاتے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لاتے اتوار بازار سے. انگلش کے سٹوریز ہم کو بچپن میں پڑھایا کرتے تھے. وہ کتابیں لاتے اور پڑھاتے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کتابوں میں ایک کتاب ہمیشہ والد صاحب لاتے اور ہندوستان کی تاریخ ہمیں پڑھایا کرتے. ان تاریخ پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ ہندوستان کے جو وزرائے اعظم رہے ہیں ان کی فہرست والد صاحب مجھے پڑھا رہے تھے. وہ نہرو گاندھی وزیر اعظم بنے اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ گریجویٹ تھے. اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو گریجویٹ رہے ان کی تاریخ میں آیا کہ یہ فلاں گریجویٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ، یہ فلاں آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ، وہ وزیر اعظم آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ، وہ وزیر اعظم آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ، وہ وزیر اعظم آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ، وہ نوبل پرائز پانے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ، وہ نوبل پرائز پانے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ. تو وہ کتاب پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں صرف آکسفورڈ یونیورسٹی رہ گئی، صرف آکسفورڈ یونیورسٹی. یعنی میرے دل دماغ میں ایک ہی بات رہ گئی کہ مجھے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بننا ہے. یعنی نوبل پرائز پانے والے آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. تو میرے دل دماغ میں ہر چیز میں صرف آکسفورڈ یونیورسٹی رہ گئی بچپن سے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس میں کتنے وزیر اعظم رہے، کتنے نوبل پرائز پانے والے تھے. تو بچپن میں بابا نے پڑھایا تھا، وہی دماغ میں بیٹھ گیا. لیکن میں اور ایک بات بتاؤں میرے دوستو، میرے والد نے مجھے یہ پڑھایا تھا، میری ماں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری ماں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. میرے بزرگوں اور دوست، میں چھوٹا تھا اور
इंग्लिश में पढ़ता था। रोजाना वालिद माजिद मुझे इंग्लिश लिखना सिखाते थे। आज भी मेरी हैंड राइटिंग, बहुत से अच्छे ग्रेजुएट लोगों से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। इसकी वजह यह थी कि मेरे वालिद माजिद मुझे लिखना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे इंग्लिश में। बात मेरे वालिद बहुत मुझे मेहनत कराते थे, बार बार मुझे जोर देते थे कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। तो वही चीज मेरे जहन में रहती थी और मैं जामिया निजामिया में पढ़ा मैं, लेकिन बाबा की बातें मेरे जहन में रहती थी कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना है। बाबा ये कहते थे कि बेटे तुम जो है आलिम बन गए हो, लेकिन याद रखो कि एक फॉरेन लैंग्वेज में महारत हासिल करना जरूरी है। तुम उर्दू जबान सीख रहे हो, तुम अरबी सीख रहे हो, इससे नहीं चलेगा। एक फॉरेन लैंग्वेज तुमको सीखना जरूरी है। अंग्रेजी तुम नहीं पढ़ रहे हो, अंग्रेजी ना सही, फ्रेंच पढ़ो, जर्मन पढ़ो, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज तुमको सीखना जरूरी है। बचपन से बाबा ब्रेन वॉश करते थे, बचपन से ब्रेन वॉश करते थे, यही सिखाते थे। तो यही दिमाग में बैठता था, यही दिमाग में बैठता था। तो यही चीज जब वालिद साहब जो चीज जहन में डालते थे, जो बुनियाद वालिद साहब रखे, उसी पर हमने अपना मुस्तकबिल बनाया है। वालिद वालदा ने जो बुनियाद रखी, उसी पर हमने अपनी इमारत तामीर की है। माँ बाप ने हमारा जो तामीर की है, वही बुनियाद हमने मुस्तकबिल में बनाई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वालिद तो ये पढ़ाते थे, लेकिन अम्मी मुझे कुरान पढ़ाती थी। कुरान मैंने किसी उस्ताद से नहीं सीखा, मेरी माँ ने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रोजाना हम फर्स्ट क्लास में होते थे, स्कूल जाया करते थे, लेकिन रोजाना पाव पारा मगरिब के बाद अम्मी मुझे पढ़ाया करते थे। पाव पारा रोजाना मुझे अम्मी कुरान पढ़ाया करते थे मगरिब के बाद, बिला नागा। सेकेंड क्लास में हम थे, कुरान मेरा खत्म हो गया। अब अम्मी जो है इसरार करने लगे, मेरे वालिद से इसरार करने लगे कि इसका कुरान खत्म हो गया, इसको किसी मौलवी साहब के पास लेके जाओ ताकि ये कुरान तजवीज से पढ़ सके। ये कुरान अच्छा पढ़ रहा है, इसको किसी मौलवी साहब के पास लेकर जाओ ताकि ये तजवीज से कुरान पढ़ सके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अम्मी के इसरार पर मेरे वालिद माजिद मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गए तजवीद पढ़ने के लिए। वो मौलवी साहब ने जब मुझे कुरान पढ़ाया, जब मैं कुरान पढ़ने लगा तो मैं कुरान रवानी से पढ़ने लगा, फरफर कुरान पढ़ने लगा, तेज कुरान पढ़ने लगा। तो मेरे उस्ताद ने मेरे वालिद को मशवरा दिया कि आपका बच्चा कुरान इतनी रवानी से पढ़ रहा है, क्यों नहीं आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना देते? बस वही लम्हा था, मेरे वालिद ने मिठाई मंगाई, फातिहा दी और कुरान मजीद का हिफ्ज़ शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। सिर्फ मेरी माँ की मेहनत थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए जामिया, उलमाए जामिया, उलमाए जामिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अजीजान गिरामी, सिर्फ वालदा ने कुरान पढ़ना सिखाया, उस्ताद के पास लेके गए, उस्ताद ने मशवरा दिया, हिफ्ज में आ गए और कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। तो ये सब कुछ जो है वालदा माजिदा की तरबियत का नतीजा था, सिर्फ और सिर्फ वालदा माजिदा की तरबियत। और उन्होंने बचपन में कुरान पढ़ना सिखाया, वही चीज टर्निंग पॉइंट बन गई। और उसके बाद जब हिफ्ज़ कुरान मजीद खत्म हुआ, 13 साल 14 बरस की उम्र थी,
پھر والد ماجد نے مشورہ کیا کہ یہ بچے کا قرآن حفظ ہو گیا ہے اور میں یہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں. اور آپ یاد رکھیں کہ میرا پورا ذہن انگریزی کی طرف تھا اور میں علماء سے نفرت کرتا تھا. میں نفرت کرتا تھا. میں اماموں سے نفرت کرتا تھا. میں اماموں کی زندگی سے مجھے بالکل نفرت تھی. مجھے بالکل پسند نہیں تھا. حافظ قرآن بن چکا تھا اور امام عالم مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ والد ماجد نے کہا کہ انہیں ڈاکٹر بننا ہے. تو ہمارے استاذ محترم سے مشورہ ہوا تو استاذ محترم نے فرمایا کہ ان کی عمر SSC کی نہیں ہے, 1 سال نعمانیہ میں پڑھا دیں, کچھ عربی زبان کی شدبود قواعد پڑھ لیں گے. قرآن تو طوطے کی طرح رٹ لیا ہے. قرآن طوطے کی طرح رٹ لیا ہے. قرآن سمجھا نہیں ہے. تو اگر قواعد پڑھ لیں گے تو قرآن کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد پھر یہ انگریزی میدان میں آ جائیں گے. لیکن وہ 1 سال ایسا تھا میری زندگی کا, 1 سال ایسا تھا. ایسے مخلص اساتذہ ہمارے تھے, ایسے بے لوث اساتذہ تھے. اللہ اکبر. اتنا اخلاص, ایسا جذبہ, ایسے دین کا جذبہ, ایسی محبت, ایسا اخلاص, ایسا ایثار, پوری زندگی بدل گئی. اور ایسا دل میں یہ دین کی محبت پیدا ہوئی کہ ادھر آئے تو پورے کے اب ادھر ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ دین ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل دماغ میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی رہی لیکن گئی نہیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو بچپن میں بیٹھی تھی وہ گئی نہیں. وہاں سے میں جامعہ نظامیہ میں آیا. جامعہ نظامیہ میں آنے کے باوجود وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بننا میرے دل میں ہے. کسی سے بولتا نہیں تھا لیکن میرے دل میں تھا. میں جامعہ نظامیہ کا فارغ ہو گیا, کامل ہو گیا. میرے دل دماغ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بننا ہے, کیونکہ بچپن میں جو بات دماغ میں بیٹھ گئی وہ مرنے تک نہیں نکلتی. وہ مرنے تک نہیں نکلتی. میں استاذ بن گیا, نظامیہ کا کامل ہو گیا. اس کے بعد جامعہ نظامیہ کا استاذ بن گیا. میرے دل میں وہی گریجویٹ بننا ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں تک کہ جامعہ نظامیہ کا نائب مفتی بن گیا. نائب مفتی بن گیا جامعہ نظامیہ کا. لیکن دل دماغ میں وہی ہے, ایک دن آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گا, پڑھوں گا. ایک دن آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں گا اور 1 سال سب چھوڑ دوں گا. لا صحیح, کچھ صحیح, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1 سال کی ڈگری لے کر آؤں گا. دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بس, یہ کچھ بھی کروں گا. 1 سال نکالوں گا اپنی زندگی سے, آکسفورڈ لندن جاؤں گا اور وہاں کی ڈگری لاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا, پوری دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ ہم علماء کسی سے پیچھے نہیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان ہم اللہ. علماء کسی سے پیچھے نہیں ہیں, سب کے برابر ہے. یہی چیز دماغ میں تھی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس وقت تک تھی جب میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ گیا اور عمرے کے لیے گیا. مدینہ منورہ میں جب میں جاتا تھا تو مسجد نبوی میں ایک بڑے بزرگ تھے اور وہ قرآن کا درس دیتے تھے. وہ قرآن کا درس دیتے تھے اور انتہائی بزرگ, نورانی چہرہ, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, بچے ان کو قرآن سناتے تھے. میں ان کو دیکھتا تھا. میرے والد کے ساتھ میں عمرے کو گیا. میں ان کا چہرہ دیکھتا, اتنا نورانی چہرہ ان کا تھا اور بڑے خاموشی کے ساتھ ادب ان کے اوپر رہتا, ایک عشق کا غلبہ ان کے اوپر رہتا. بڑے عمر رسیدہ وہ تھے, ایک نور ان کے چہرے سے جھلکتا. میرے دل میں آتا کہ میں ان کے قریب جاؤں, ان کے ہاتھ کو لوں اور ہاتھ میں ان کا چوم لوں. بس میرے دل میں یہ آتا, میں لیکن ہمت نہیں ہوتی, وہاں سے گزر جاتا. پھر دوسرے دن میں گزرتا ہوں, ان کا چہرہ دیکھتا ہوں, وہ نورانی چہرہ دیکھتا ہوں. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ان کا ہاتھ لوں اور چوم لوں, اور ایسا نورانی چہرہ. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا ہوں عصر کے بعد, اتنی دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بیٹھا ہی رہ گیا. مغرب کا وقت آیا کہ وہ بزرگ کی کرسی میرے بازو رکھی گئی اور وہی بزرگ میرے بازو آ کے بیٹھ گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بزرگ میرے بازو آ کے بیٹھ گئے اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا. تو جب وہ بزرگ میرے بازو آ گئے، میں نے سلام عرض کی، دستبوسی ان کی پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت 2002 میں مجھے اللہ نے حج کی سعادت نصیب کی تھی. جب میں حج کے لیے آیا تھا تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ علوی مالکی جو دنیا اسلام کے عظیم اسکالر تھے ان سے ملاقات کا شرف ملا اور انہوں نے مجھے اپنی تمام مرویات کی اجازت دی ہے. سبحان ان اللہ. کو تمام کتابوں میں جو اجازتیں تھی وہ تمام اجازتیں انہوں نے مجھے دی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاس پورا قرآن نہیں پڑھتے میں اجازت نہیں دیتا. سبحان. تو مجھے تھوڑا دل کو وہ لگا کہ انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے اجازت مانگ رہا ہوں. میں انہیں صرف خبر دے رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرات واحدہ میں میرے پاس پہلے سے اجازت ہے. یعنی میرے کو یہ لگا کہ میں اجازت مانگ رہا ہوں، میں اجازت نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف خبر دے رہا ہوں، میرے پاس پہلے سے اجازت ہے. تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو. تو میں جب سورہ فاتحہ ان پر پڑھا تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ تم سے سنی ہے، ماں باقی قرآن میں تم کو اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء جامعہ. میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تحریراً اجازت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبانی اجازت تو آپ نے دی ہے، مجھے تحریراً اجازت چاہیے. وہ میرا نام لکھ لیے اور دوسرے دن تیسرے دن مجھے وہ سند لا کر دیے. اب میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں میرے دل میں کیا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں اب آپ آئیے، وہ سند مجھے ملی میرے بزرگوں اور دوستوں. اس سند میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا اس سند میں؟ اس سند میں لکھا ہوا تھا کہ محمد قاسم صدیقی نے میرے پاس مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے اور میں نے اپنے استاذ کے پاس مسجد نبوی میں قرآن پڑھا ہے اور انہوں نے اپنے استاذ کے پاس پڑھا، 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 انہوں نے اپنے استاذ کے پاس پڑھا. وہ ہوتے ہوتے وہ سند پہنچتی ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک. وہ سند پہنچتی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. وہ سند پہنچتی ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. وہ سند پہنچتی ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. منصر یہاں تک وہ سند پہنچتی ہے جبرائیل امین تک. وہ سند پہنچتی ہے جبرائیل امین سے اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء جامعہ، علماء جامعہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے دل کو ایسا اطمینان نصیب ہوا. مدینہ منورہ دنیا کی وہ یونیورسٹی ہے جس کو ہمارے آقا نے تعمیر کیا ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ مسجد نبوی کو وہ یونیورسٹی ہے جس کو ہمارے آقا نے بنایا ہے اور جس کے گریجویٹ نہرو نہیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جس کے گریجویٹ ہیں، عمر فاروق جس کے گریجویٹ ہے، عثمان غنی جس کے گریجویٹ ہے، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے. وہ جب وہ سند میرے پاس آئی میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میرے دل میں نہ آکسفورڈ کی خواہش ہے، نہ ہارورڈ کی خواہش ہے، نہ کیمبرج کی خواہش ہے، نہ ڈیوک کی کوئی خواہش ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کلام آپ کے پاس ہے اور آپ کی سند اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچتی ہے. آپ کے پاس حدیث ہے اور یہ حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یہ دنیا میں یہ دنیا دار لوگ
उनके पास बड़े बड़े घर होंगे, उनके पास आलीशान कारें मौजूद होंगी, लेकिन आपको उसे देखना नहीं है, उसको देखकर मुतासिर नहीं होना है। आपके पास अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह तक पहुंचता है, आपके पास अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तलबाए उलूम इस्लामी दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ तलबा हैं, सबसे मुअज़्ज़ज़ तलबा है। आज जिनको सनद दी जाती है, आज जिनको सनद दी जा रही है, ये दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ तलबा हैं, सबसे मुअज़्ज़ज़ तलबा हैं। और याद रखो कि तुम्हारी सनदें जा रही हैं, तुम ग्रेजुएट यहां से हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक जामे निजामिया से है, तुम्हारा ताल्लुक जामे निजामिया से, फिर मस्जिद नबवी से, मदीने मुनव्वरा से, तुम्हारा ताल्लुक मदीने मुनव्वरा से है, तुम्हारा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है। इस बात पे तुम्हें फख्र करना चाहिए। आज के दिन जितने तलबा ग्रेजुएट हो रहे हैं, जितनों को सनद मिल रही है, तुम सबको फख्र करना चाहिए, तुम्हें नाज करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें यह मौका अता फरमाया है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये इल्म की अहमियत है, ये इल्म की फजीलत है, ये इल्म की बरकत है। और जो लोग ये इल्म से दूर हैं, उनको भी चाहिए कि ये इल्म से आरास्ता हो। और ये मदरसा यहाँ पर मौजूद है, अगर बड़ी महरूमी होगी, बड़ी बदबख्ती होगी कि यहाँ पर ये चश्मा मौजूद है और हम प्यासे रह जाएं और हमारी औलाद प्यासी रह जाए, तो ये हमारी बदबख्ती होगी, हमारी महरूमी होगी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, सूरह फातिहा को समझने की हम कोशिश करते हैं और सूरह फातिहा की रोशनी में अपनी जिंदगियों को संवारने की कोशिश करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अजीजान गिरामी, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। हमारी सनद अल्लाह तक पहुंचती है, हमारी सनद अल्लाह तक पहुंचती है, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ने हमारे लिए ये कुरान को नाजिल किया है, अल्लाह ने हमारे लिए ये कुरान को नाजिल किया है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की सिफत है ये कलाम, ये कलाम अल्लाह की सिफत है, सिफत इलाही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए अर्श के ऊपर से इस कुरान को नाजिल किया है। अर्श के ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी मोहब्बत में हम इतने महबूब हैं अल्लाह के पास, इतने बरगजीदा हैं अल्लाह के पास कि हमारी आसानी के लिए, हमारी सहूलत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी पैदाइश से पहले कुरान को नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, और कुरान को आसान कर दिया। कितना अल्लाह का फजल है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। एक तो अल्लाह ने हमको पैदा किया और इस्लाम अता कर दिया, और अल्लाह ने अपना पैगाम भी दे दिया कि देखो मैंने तुमको पैदा भी किया और तुमको पैदा अपनी मोहब्बत के लिए किया, तुमको पैदा अपनी मोहब्बत के लिए किया, और जन्नत को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। और ये कुरान ले लो, ये कुरान पढ़ लो और तुम्हें मेरी तरफ लौटना है। तो ये कुरान ले लो, कुरान पढ़ लो और तुम्हें मेरी तरफ लौटना है। चंद चीजें तुम्हें रुकावट डालने की मैंने तुम्हें अक्ल दी है, मैंने तुम्हें शरीयत दी है, इस पर तुम्हें अमल करना है और तुम्हें मेरी तरफ आना है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरह फातिहा में, कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। ये कुरान क्या है? सय्यदुना अली इब्न मुर्तजा करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि तमाम उलूम दीन और दुनिया के तमाम उलूम इस कुरान में मौजूद हैं। दीन और दुनिया के तमाम उलूम अल्लाह ने इस कुरान में मौजूद कर रख दिए हैं, लेकिन इंसान की अक्ल खासिर है इसको समझने से। इल्म, दीन हो दुनिया हो, जितने उलूम हैं, जितनी किताबें आज बाजार में हैं, वो सारे उलूम फुरूम कुरान में मौजूद हैं।
لیکن سمجھنے کے لیے سمجھ موجود نہیں ہے. اگر وہ فہم موجود ہے تو تم قرآن سے سارے علوم نکال سکتے ہو. اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں, اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں, اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں, کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی؟ 50, 200, 300, کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی؟ 1000, 2000, 7 آیتیں ہیں. چھوٹا سا سورہ ہے. اگر میں اس کی تفسیر کروں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اتنے دفتر جمع ہو جائیں گے کہ 70 اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. 7 آیتوں پر مشتمل سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر کروں تو اتنے دفتر جمع ہو جائیں گے کہ 70 اونٹوں پر ان دفتروں کو رکھا جائے تو 70 اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے, لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علوم کو قرآن میں رکھ دیا ہے, اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ مقدمہ ہے, قرآن کا مقدمہ ہے, قرآن کا انٹروڈکشن ہے, مختصر خلاصہ سمری ہے. قرآن کی سمری سورہ فاتحہ ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے, ہم ہوتا ہے کہ قرآن کی سمری کیا ہے, تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ آپ کا قرآن ہے, کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ قرآن اللہ کا کتاب بولتے ہیں آپ, کیا ہے اللہ کی کتاب, آپ اس کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. بس سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے, سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ, سورہ قرآن کا مختصر خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. پورا قرآن اس کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمارے اسلاف وہ تھے, اتنا شغف تھا قرآن سے, اتنا شغف تھا کہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. بعض وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں 3000 مرتبہ قرآن ختم کیے. بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن ختم کیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا شغف تھا لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کیا ہے, جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو وہ اس کلام کے ذریعے سے صاحب کلام سے ہم کلام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کلام کے ذریعے سے صاحب کلام سے ہم کلام ہوتا ہے. اور اس قرآن سے بڑھ کر نفس کی اصلاح کے لیے کوئی چیز مؤثر نہیں ہے. نفس کی اصلاح کے لیے قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہے. آپ قرآن پڑھو, خود بخود نفس کی اصلاح ہوگی. قرآن پڑھو, سمجھ کے پڑھو, بغیر سمجھ کے پڑھو, قرآن کو پڑھو, خود بخود نفس کی اصلاح ہوتی جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے میرے بزرگوں اور دوستوں, عصری مدارس کے طلباء کو بھی دیکھیں گے, دینی مدارس کے طلباء کو بھی دیکھیں گے, دونوں میں فرق محسوس کریں گے. آپ یاد رکھو, میں آپ کو بول رہا ہوں, عصری مدارس کے طلباء کو بھی دیکھو, دینی مدارس کے طلباء کو بھی دیکھو. دینی مدارس کے طلباء میں اگرچہ کہ کوئی شخص لاپرواہ بھی ہوگا, لیکن وہ تھوڑا بھی قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر ادب آئے گا, ادب اس کے اندر آئے گا, اخلاق اس کے اندر آئیں گے. اگرچہ کہ وہ لاٹھے ہو, اگرچہ کہ وہ محنتی نہ ہو, لیکن ادب اس کے اندر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی برکت ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن کی برکت سے اس کے اندر اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں, اسلامی اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہی عصری مدارس ہوں گے, آپ کو اس کے اندر وہ اخلاق نہیں ملیں گے جو دینی مدرسے کے طلباء کے اندر ملیں گے. وہ در حقیقت قرآن کا فیض ہوتا ہے, وہ در حقیقت قرآن کا فیض ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن اللہ کی صفت ہے.
آپ دیکھیے میں ایک مختصر عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ آپ پڑھیں. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن در حقیقت اللہ کا انٹروڈکشن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن در حقیقت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا تعارف ہے، خدا کی معرفت ہے. خدا نے اپنے اس پیغام کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے کہ خدا کون ہے. خدا کون ہے؟ میں خدا کو نہیں دیکھا، میں خدا کو نہیں جانتا. خدا کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے. پوری دنیا کے سائنسدان مل کر جاننا چاہیں، پورے آلات جمع کر لیں، پورے سیٹلائٹ جمع کر لیں، پورے امریکہ، برطانیہ، یورپ، چائنا، پورے 5G 8G 10G 20G سب جمع کر کے اللہ کے بارے میں جاننا چاہے، جان سکتے؟ نہیں جان سکتے، نہیں جان سکتے. ایک ہی راستہ ہے وحی الہی، ایک ہی راستہ ہے وحی الہی. جب اللہ اپنا تعارف دینا چاہے تب جان سکتے. جب اللہ اپنا تعارف دینا چاہے تبھی آپ اللہ کے بارے میں جان سکتے ہیں. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف دیا ہے. قرآن در حقیقت خدا کا تعارف ہے. قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے. خدا نے اپنا تعارف کروایا ہے اس قرآن میں. اب سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ کون ہے. مجھے جاننا ہے کہ میرا خدا کون ہے. مجھے جاننا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے. جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے. جس نے میرے لیے یہ کائنات پیدا کی ہے وہ کون ہے. جس نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے لیے یہ جہاں پیدا کیا وہ کون ہے. جس نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے یہ زمین پیدا کیا، یہ آسمان پیدا کیا، یہ ستارے پیدا کیے، یہ شجر و حجر پیدا کیے. یہ میرے لیے اللہ نے یہ دنیا کی ساری کائنات سجائی ہے. وہ میرا رب کون ہے میں جاننا چاہتا ہوں. وہ میرا محبوب کون ہے میں جاننا چاہتا ہوں. تو خدا نے خود اپنا تعارف کروایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے، تو میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تجھے میری فکر ہے، تجھے میری فکر ہے، تو میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو تو فکر نہ کر. تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تجھے نہیں تر پاؤں گا، میں تجھے نہیں تر پاؤں گا. میں بھی تیرا مشتاق ہوں، میں بھی تجھے ملنا چاہتا ہوں. میں بھی بےتاب ہوں. میں نے پیدا ہی تجھے اس لیے کیا ہے تاکہ میں تجھے نوازوں. میں تجھے بےتاب کرنا نہیں چاہتا. میں تجھے مزید تڑپانا نہیں چاہتا. میں نے تو تجھے آرام دینے کے لیے پیدا کیا ہے. میں تجھے تڑپانے کے لیے پیدا نہیں کیا. میں تجھے اپنا خود تعارف دیتا ہوں. میں تجھے اپنا تعارف دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے جاننا چاہتا ہے تو سن، میں رب العالمین ہوں. میں رب العالمین ہوں. سارے جہانوں کا پالنہار میں ہی ہوں. سارے جہانوں کا پالنہار ہوں میں. جہاں کسے کہتے ہیں اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کو میں ہی پالتا ہوں. سب کو میں نے پیدا کیا، سب کو میں نے پیدا کیا، سب کو میں ہی رزق دیتا ہوں. سب کو میں ہی پالتا ہوں. سب کو میں ہی پوستا ہوں. سب کو میں ہی بڑا کرتا ہوں. سب کو میں ہی پروان چڑھاتا ہوں. اب آپ دیکھو، اب اللہ کی ذات کو آپ سمجھو. یہ کائنات کو تو چھوڑ دو، انسانیت کو دیکھو، یہ دنیا کو آپ دیکھو کہ یہ دنیا میں مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کافر بھی ہے،
مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، زرتش بھی ہے، خدا کے منکر بھی ہے، خدا کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ رزق دیتا ہے، پالتا ہے۔ یہ سانس میں نے لی ہے، اللہ کے فضل سے لی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو میں واپس نہیں کر سکتا۔ اللہ کا محتاج ہوں میں بھی محتاج ہوں، کافر بھی محتاج ہے، ہر ایک محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ میں سانس لے سکتا ہوں، نہ میں سانس چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کی محبت دیکھو، وہ کتنا جنرس ہے، وہ کتنا جنرس ہے، وہ کتنا سخی ہے، وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا رب ہے۔ ایک آدمی منکر ہے، ایک آدمی ناشکرا ہے، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، لیکن اس کے رزق میں کبھی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا، اس کے رزق میں کمی نہیں کرتا، ایسا رب العالمین ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو میں بولنا چاہتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں جب طالب علم پڑھتا ہے نا، جب قرآن پڑھتا ہے، دینی مدرسے کا طالب علم ہو یا ایک عام آدمی ہو، جب قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، جو بندہ، جو خاتون قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتی ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کی یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی یہ صفت خود بخود آ جاتی ہے، اور اس کے اندر جو خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ خدمت خلق کا جذبہ کسی دوسرے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں جو خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، وہ خدمت خلق کا جذبہ کسی دوسرے کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ تو دینی مدرسے کے طالب علم کے اندر، دینی مدرسے کے استاذ کے اندر جو خدمت دین کا جذبہ ہوتا ہے، جو خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، وہ خدمت خلق کا جذبہ کسی اور کے اندر پایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا میں سب سے زیادہ کمرشل پیشہ یہ ڈاکٹروں کا ہو گیا۔ سب سے کمرشل پیشہ یہ ڈاکٹروں کا ہو گیا ہے۔ اتنا کمرشل پیشہ، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا۔ آپ یہ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، یہ خدمت خلق کا پیشہ ہے، لیکن آج یہی پیشہ کمرشل، سب سے زیادہ کمرشل ہے۔ یہی پیشہ آج پیسے کمانے کا ہے۔ اس کے برخلاف ایک عالم دین کو آپ دیکھیں، وہی 15,000 کی تنخواہ، وہی 10,000 روپے، لیکن اس کے دل میں وہی جذبہ خدمت خلق ہے۔ اس کی مثال آج بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آج کے انحطاط کے دور میں بھی، آج کے اس انحطاط کے دور میں بھی جو خدمت خلق کا جذبہ ایک دینی مدرسے کے طلبہ طالب علم میں، ایک دینی مدرسے کے استاذ میں جو ہوتا ہے، وہ دوسروں کے اندر پایا نہیں جاتا، کیونکہ قرآن سے وابستگی کا اثر اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو قرآن سے شغف ہوتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر خود بخود اللہ کے جلوے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی صفات کے جلوے پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بخود اللہ کی تجلیات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سنیں، جو خاتون کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جو خاتون کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جو شخص کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں بڑا ہو جاتا ہے بتائیے؟ اس لیے بڑا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، خدا رب العالمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔
خوب رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، خدا کے صفت کا مظہر وہ ہونے لگتا ہے، خدا کے صفات کے جلوے اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اگرچہ کہ قرآن کو نہ سمجھے، اگرچہ کہ قرآن کے معنی کو نہ سمجھے، قرآن کا فیض اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، قرآن کے اخلاق اس کے اندر آنے لگتے ہیں، قرآن کے کردار کا وہ حامل ہونے لگتا ہے اور اس کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی تکلیف دے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں معاف کر دیا، ٹھیک ہے میں معاف کر دیا، ٹھیک ہے میں معاف کر دیا۔ انتقامی جذبہ اس کے اندر نہیں رہتا، ہر ایک کو معاف، ہر ایک کو معاف، وہ انتقامی جذبہ اس کے اندر نہیں رہتا، اس کا سینہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ سب کو درگزر کرنے لگتا ہے، عفو سے کام لیتا ہے، وہ سب کو درگزر کرنے والا رہتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، غصہ، برہمی، قتل خون ہو رہا ہے۔ آج ہمارے کو بولتے، ہم کو سلام نہیں کرتے، ہمارے مقابل میں آتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ دار ایک دوسرے سے سال ہر سال بات نہیں کر رہے ہیں، عید برات کو نہیں مل رہے ایک دوسرے سے، عید کو نہیں مل رہے، خاندان والے ٹوٹ گئے، اتنی انا آ گئی، اتنا تکبر آ گیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اب 4 پیسے آ گئے تو اب کسی کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اب اتنے بڑے ہو گئے کہ اب کسی کو سمجھنا نہیں چاہ رہے، اب کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے، اتنا تکبر آ گیا کہ اب کسی سے ملنے کو پسند نہیں کر رہے۔ انہوں ایسا کیسا بول دیے تھے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، انہوں اٹھا کے بیٹھے دل میں رکھے، انہوں کیسا بولے تھے، انہوں آنا معافی مانگنا تو ہم بات کریں گے، انہوں آنا آ کے معافی مانگنا ہمارے سے تو ہم جو ہے بات کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ سب قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے، یہ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر تم قرآن پڑھتے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اللہ کیا تعارف دیتا ہے، اللہ اپنا کیا تعارف دیتا ہے؟ اللہ اپنا تعارف دیتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ تم اپنی زندگی میں رحمت کو اپنا ذریعہ بناؤ، اپنا معیار بناؤ، اپنی زندگی میں گزارنا چاہتے ہو تو تم رحمت کو پیش نظر رکھو، ہر وقت رحمت، نرم، شفقت، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ قرآن کی ابتدا بسم اللہ القہار الجبار سے نہیں ہوتی، اللہ اپنی قدرت کو نہیں بیان کرتا، اللہ اپنے جبار ہونے کو بتاتا نہیں ہے، میں اتنا طاقتور ہونے بتاتا، میں اتنا طاقتور ہوں نہیں بتاتا، اللہ بتاتا میں خوب مہربان ہوں، میں خوب مہربان ہوں۔ تو 1000 مرتبہ غلطیاں کرے گا تو بھی میں معاف کرتا ہوں، تو غلطی کرے گا، معافی مانگے گا، پھر غلطی کرے گا تو پھر میں تجھے معاف کروں گا، پھر غلطی کرے گا پھر 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 معاف کروں گا۔ ایک دن میں 100 مرتبہ غلطی کر کے پھر معافی مانگے گا تو پھر معاف کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھ لیجئے، ایک بات پتے کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک بات پتے کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، غلطی سب سے ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور ہر انسان بار بار غلطی کرتا ہے، ہر انسان بار بار غلطی کرتا ہے، لیکن وہ انسان بہت اچھا ہے جو غلطی کر کے نادم ہو جاتا ہے۔ جو شخص غلطی کر کے نادم ہو جاتا ہے اس کی قدر کرنا، یاد رکھو، جو شخص غلطی کر کے نادم ہو گیا
اس کی قدر کرنا. اگر شوہر غلطی کرا, غلطی کر کے نادم ہو گیا, تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے. اگر 10 مرتبہ غلطی کرا, غلطی کر کے نادم ہو گیا, 10 مرتبہ معاف کرو. 20 مرتبہ غلطی کرا لیکن نادم ہو گیا, معاف کر دو اس کو. نادم ہونا بہت بڑی بات ہے. بیوی سے غلطی ہوئی, 10 مرتبہ ہوئی, وہی غلطی ہوئی, لیکن نادم ہو گئی, معاف کر دو اس کو, معاف کر دو اس کو. انسان کی عادت بدلنا آسان نہیں ہے. عادت بدلنے کے لیے وقت لگتا, بہت مشکل ہوتی ہے عادت بدلنے کے لیے. ایک انسان نادم ہوتا ہے, اپنی عادت بدلنا چاہتا ہے, لیکن عادت بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. عادت بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے. انسان کو مدد کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو. تو آدمی عادت بدلنا چاہتا لیکن بدل نہیں سکتا. ایسے وقت میں اس کی مدد کرنا, اس کی مدد یہ ہے کہ اگر انہیں نادم ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ انہیں نادم ہوتے رہتا, غلطی کرتے رہتا, تو میرے بزرگوں اور دوستوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, نادم ہوتے رہے, ایک روٹین بنا لیتے ہیں. وہ نہیں, ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا. میری بات کو کوئی غلط لے لیں گے, میری بات کو کوئی غلط لے لیں گے, غلطی کریں گے, عمدن کریں گے اور اس کے بعد نادم ہو جائیں گے, ایسا نہیں. ایک انسان سے ایک آدمی بدلنا چاہتا اپنے آپ کو, ایک آدمی بدلنا ہی نہیں چاہتا, لیکن ایک آدمی صدقے دل سے بدلنا چاہتا ہے, لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کرنا چاہیے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ایسا فضل ان پر فرماتا ہے کہ ان کے دل میں شفقت پیدا ہوتی ہے, ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب ہم جو ہے اپنی تقریر کو ختم کی طرف لے کر آتے ہیں. تو یہی گزارشات آپ کی خدمت میں تھے, لیکن آخر میں ایک پیغام آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اور رب العالمین کو ہم نے سمجھا ہے, الرحمن الرحیم کو ہم نے سمجھا ہے. بس ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ دیں, وہ ہے مالکی یوم الدین. صرف ایک بات مالکی یوم الدین پر میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے. اب آپ دیکھیں, اللہ نے رب العالمین فرمایا کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے, پھر دوسرا فرمایا کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے, آخرت کا وہ مالک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ آپ کیا اس سے پیغام لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو, اللہ یہ فرما رہا ہے, میں رب العالمین ہوں, پوری کائنات میں نے پیدا کی ہے. اگر تم اس دنیا میں میرا انکار کر بھی کرو گے, شرک بھی کرو گے, تو میں تم کو اس دنیا میں نوازوں گا, میں کمی نہیں کروں گا رزق میں سب کچھ تمہارے کو دوں گا. اور رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. اگر تم میری ناشکری کرو گے, اگر تم میری نافرمانی بھی کرو گے, تو میں تم کو معاف کروں گا. لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین, ایک وقت لمیٹڈ ہے, ایک ٹائم ڈیڈ لائن ہے, ایک ٹائم ڈیڈ لائن ہے, ایک وقت مقرر ہے, ایک وقت مقرر ہے. مالکی یوم الدین, میں یوم جزا کا مالک ہوں, میں یوم جزا کا مالک ہوں. میں نے تمہارے کو عقل دی ہے, یاد رکھو, تم جانور نہیں ہو, تم انسان ہو. تم جانور نہیں ہو, تم انسان ہو. تم عام آدمی نہیں ہو, تم اشرف المخلوقات ہو. تم جانور نہیں ہو, تم انسان ہو. تم عام آدمی نہیں ہو, اشرف المخلوقات ہو. تم ایک معمولی چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, تم بڑے پرپس کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہارا مقصد بڑا ہے, تمہارا مقصد بڑا ہے, اور اللہ نے تم کو عقل دی ہے, تم کو فہم دی ہے. غلطیاں کر رہے تو تم کو میں ٹائم دے رہا ہوں, لیکن یاد رکھو مالک یوم الدین, میں یوم جزا کا مالک ہوں. ایک ٹائم آئے گا تو وہ ٹائم کے بعد تم کو معافی نہیں ملیں گی, تم کو معافی نہیں ملیں گی.
تو مالکی یوم الدین کا مطلب ہے ذمہ دار بن جاؤ. کیا بات ہے، سبحان مالکی اللہ. میں رب العالمین ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، لیکن یاد رکھو کہ ایک ٹائم ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے. تم عقل مند ہو، تم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے، تم اشرف المخلوقات ہو، تم عقل مند ہو، تم جانور نہیں ہو، تم بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو. تم اپنے آپ کو سمجھو تم کون ہے. اور میں مالکی یوم الدین ہوں، یوم جزا کا میں مالک ہوں. میں یہاں پر اب میں معاف نہیں کروں گا تمہارے کو. اب یہاں پر معافی نہیں ہوں گی، یہاں پر احتساب ہوگا، یہاں احتساب ہوگا، یہاں پر باز پرس ہوگی، یہاں پر جواب دہ ہوں گے تم. ہر عمل کے تم جواب دہ ہوں گے. دنیا میں جو تم کرے ہو وہ ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. تمہارے سارے اعمال ریکارڈڈ ہیں، سارے اعمال ریکارڈڈ ہیں. وہ سی ڈی تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں گی. یاد رکھو اس کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس کرو، ذمہ دار بن جاؤ، احساس ذمہ داری پیدا کرو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں ماں باپ سے یہی خواہش کروں گا. آج اس جلسے میں ایک ہی پیغام میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو. تو کیسی تربیت کرو؟ اپنی اولاد کو ذمہ داری کا احساس دلاؤ، سبحان اللہ. ذمہ داری کا احساس دلاؤ. پیسے دے رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہم بہت پیسے والے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ذمہ دار بناؤ اپنی اولاد کو، ذمہ دار بناؤ. احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا کرو کہ تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تم اللہ کے بندے ہو، ذمہ دار بندے ہو. اللہ کا صحیح بندہ بناؤ. ایک ایسی تربیت کرو کہ بڑا ہونے کے بعد وہ فرما بردار بیٹا بنے، بڑا ہونے کے بعد وہ اچھا شوہر بنے، وہ بڑا ہونے کے بعد ایک اچھا بیٹا بنے. تم اپنی بیٹی کی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ وہ فرما بردار بیٹی بنے، اور جب اس کی شادی ہو تو ایک اچھی سلیقہ مند بیوی بنے، اور جب وہ ماں بنے تو ایک بہترین ماں وہ بنے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، احساس ذمہ داری ہو. تو میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.